آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے آج اسی عدالت کے ایک جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈگری کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جہانگیری نے اس عدالتی بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس پہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ سیدھے چلتے ہیں آسٹریلیا۔ آپ کل سے یہ خبر سن رہے ہیں کہ آسٹریلوی ساحل پر سڈنی میں ایک پارک میں یہودی تہوار ہنوکا منانے کے لیے جمع ہونے والے اجتماع پہ 2 افراد کی اندھا دھند فائرنگ سے 15 لوگ ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 6 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ حملہ آور ساجد اکرم اور نوید اکرم باپ بیٹا بتائے جاتے ہیں۔ حملہ آوروں کو روکنے کے لیے پولیس فائرنگ سے 50 سالہ ساجد اکرم ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے بیٹے 24 سالہ نوید شدید زخمی ہیں۔ اس خونی ڈرامے میں ایک اور کردار بھی ہے اور اس کردار کا نام ہے احمد احمد۔ ان کی عمر ہے 43 سال اور یہ 2006 میں شام سے آسٹریلیا آئے تھے۔ انہوں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساجد اکرم سے بندوق چھینی اور اس کوشش میں احمد خود بھی زخمی ہو گئے۔ احمد کو سڈنی کے بونڈائی بیچ کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی احمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے ان کے منہ سے نکلا یہودی ہیرو کا کارنامہ، لیکن پھر ان کو کریکٹ کرایا گیا تو پھر ان کا ایک پیغام آیا ایکس پہ کہ احمد ایک مسلمان ہے اور اس نے اپنی بہادری سے بہت سے بے گناہ یہودیوں کی جان بچا لی ہے۔ البتہ بقول نیتن یاہو، آسٹریلیا نے جو فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا حال ہی میں فیصلہ کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، یعنی زہر پھیلانے سے اسرائیلی وزیر اعظم اس موقع پہ بھی باز نہ آئے۔ احمد کے علاج کے لیے 24 گھنٹے میں آسٹریلیا میں $11 لاکھ کے عطیات اب تک جمع ہو چکے ہیں اور مسلسل جمع ہو رہے ہیں۔ پولیس قاتل باپ اور بیٹے کے داعش سے ممکنہ روابط کا بھی جائزہ لے رہی ہے، مگر ابھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ سرکاری طور پہ ان کی جو نسلی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بھی بات نہیں کی گئی ہے، چونکہ دونوں آسٹریلوی شہری ہیں۔ ساجد 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا آئے تھے اور اس کے بعد انہیں شہریت ملی تھی، جبکہ ان کا بیٹا نوید آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ سوشل میڈیا پہ قاتلوں کے نسلی پس منظر کے بارے میں چیمے گوئیاں عروج پہ ہیں، تاہم اب تک سرکاری موقف یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹا آسٹریلوی شہری ہیں۔ ساجد اکرم کے پاس اسلحے کے 6 لائسنس تھے اور ان کی تحویل سے 6 بندوقیں ہی برآمد ہوئی ہیں۔ جنوب مشرقی سڈنی کے مضافات میں کچھ مشتعل بلوائیوں نے ایک مسلمان قبرستان میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ 1996 میں تسمانیہ کے شہر پورٹ آرتھر میں ایک بندوق بردار نے 35 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے آسٹریلوی حکومت نے اسلحہ لائسنسوں کے بارے میں انتہائی سخت قوانین منظور کیے۔ خودکار اور نیم خودکار ہتھیار رکھنے پہ مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ حکومت نے ایسے 6.5 لاکھ ہتھیار بائی بیک سکیم، یعنی دوبارہ شہریوں سے خریدنے کی سکیم کے تحت خریدے۔ اس کے بعد چلائی گئی مہم میں بھی ہزاروں ایسے ہتھیار پکڑے گئے، لیکن رفتہ رفتہ اس قانون پہ عمل درآمد ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں اس وقت 1996 سے زیادہ ہتھیار ہیں۔ 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی ایک مسجد پہ حملے میں جو 51 افراد ہلاک ہوئے تھے، ایک آسٹریلوی شہری تھا۔ اس وقت سڈنی سے ہمارے ساتھ کہنہ صحافی اور تجزیہ کار شفاعت یار خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آسٹریلیا میں اس وقت آپ کے سڈنی میں 4 بج رہے ہیں صبح کے، تو بہرحال ہم اس کے لیے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنی رات گئے ہمارے لیے جاگ رہے ہیں۔ شفاعت صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
آسٹریلیا میں کل سے پہلے اسلامی فوبیا کتنا تھا اور اب اس کے کتنے بڑھنے کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. میں بیٹھا فگرز دیکھ رہا تھا تو دلچسپ نمبر سامنے آئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیے کہ 23 اکتوبر 7 2023 کو جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے اوسطاً 300-350 واقعات ہوتے تھے اینٹی سیمیٹزم کے جو جیوز کے خلاف ہوتے تھے. لیکن 2024 میں اس میں تقریباً 7 گنا اضافہ ہوا اور اس کی تعداد بڑھ کے 2000 سے اوپر ہو گئی. اور جو ہمارے یہ رواں سال تھا 2025 اس میں تقریباً 1200 واقعات ہوئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا سیریسلی دیکھا جا رہا ہے اس معاملے کو. یہاں پہ لوگوں میں کتنی نفرت ہے غزہ کے معاملے کو لے کے. اچھا، اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے کیا آبزرویشن ہے آپ کی؟ اس میں اکا دکا واقعات ہوئے زیادہ، کیونکہ ایکسٹریمسٹ جوز جو ہیں اس کے کچھ واقعات ہمیں میلبرن سے پتہ چلے. بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں ایسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا. کچھ اکا دکا واقعات سڈنی میں ہوئے، تو اس لحاظ سے اس کی تعداد کافی کم ہے. اچھا شفاعت صاحب، میں ابھی آسٹریلیا کے بارے میں صبح سے پڑھ رہا تھا. جو موٹے موٹے فگرز میرے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی جو لگ بھگ 2.5 کروڑ آبادی ہے اس میں جو یہودی آبادی ہے 0.45%، یعنی آدھے % سے بھی کم ہے. تقریباً 1.5 لاکھ بنتے ہیں یہ، اور اکثریت جو ہے میلبرن اور سڈنی میں آباد ہے. یوں سمجھیے کہ دنیا میں جتنے یہودی ہیں جن جن ممالک میں آباد ہیں، آسٹریلیا ان میں 8ویں نمبر پہ ہے، جبکہ جو مسلمان آبادی ہے آسٹریلیا کی وہ 9 سے 10 لاکھ کے درمیان ہے، کل آبادی کا تقریباً 3.5%. یہ جو آپ نے اینٹی سیمیٹزم کی بات کی تو اس میں ایک چیز جو میرے علم میں آئی پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ جو کل کا واقعہ ہے اس میں ایک 10 سالہ بچی سے لے کے 84 سالہ ایک جو ہولوکاسٹ سروائیور بزرگ تھے وہ بھی مارے گئے، اور مرنے والوں میں 2 ربائی بھی تھے. ان روایوں میں جو ایلی شلنگر ہیں وہ خاص اہم ہیں، جو شبد عبادت گاہ ہے، سینوگوگ ہے، اس کے متولی ہیں. ایلی شلنگر 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کے لیے آن لائن فنڈز جمع کرنے کی مہم میں خاصے سرگرم رہے ہیں. اگر آپ ان کی تصویریں ہیں تو ذرا فل اسکرین پہ آپ دکھا سکتے ہیں، جو IDF کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں. یہ جو ہیں انہوں نے کئی سلسلے میں چندے کے لیے تقریبات بھی منعقد کیں. وہ اسرائیل اکثر آتے جاتے رہتے تھے، اور اسرائیل کی فوج کے ساتھ ان کی جو تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر فخریہ انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں غزہ میں یا مغربی کنارے پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پہ فخریہ انداز میں پیش کی جاتی ہیں تو جذبات بھڑک بھی سکتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گن لاز، کہا یہ جاتا ہے کہ آسٹریلیا کے جو گن لاز ہیں وہ دنیا میں جو سخت ترین قوانین ہیں جن ممالک میں، ان میں سے ایک ہیں. لیکن میں نے آپ کو آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ کا بھی بتایا اندازہ کہ 96 سے زیادہ لاز کے باوجود یہاں پہ ہتھیار پائے جا سکتے ہیں. تو اب جو آسٹریلین حکومت مزید سختی کرنا چاہتی ہے تو کتنی مزید سختی اور کیا کر لے گی؟ دیکھیں، یہاں پہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، خاص طور پہ جیسے اپنے اوپننگ میں بتایا کہ جو پورٹ آرتھر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے بہت سیریسلی لیا، اور جب سے گن لاء کے اوپر انہوں نے سختی کی تو واقعات انتہائی درجے تک کم ہو گئے. لیکن یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے یہ 1996 کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے، جس میں 15-16 لوگ اب تک انتقال کر چکے ہیں، جان ان کی جا چکی ہے. اور اس کو انہوں نے سنجیدگی سے اس طرح لیا ہے کہ وزیر اعظم نے فوراً 24 گھنٹے کے اندر اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں اتنے وہ کریں گے. اور فوراً ہی انہوں نے آج ایک ڈرافٹ بنایا ہے، اور یہاں کی جو 6 ریاستیں ہیں ان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے ان کی فیڈ بیک لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جیسی ان کی طرف سے ان کی فیڈ بیک آئے گی اس کے بعد فوراً ہی اس پہ عمل ہوگا، جس میں کافی باتیں شامل ہیں، جس میں یہ کہ لائسنس جاری کرنے کا عمل جو ہے وہ انتہائی سخت ہو جائے گا. صرف آسٹریلینز کو
بہت چھان پٹک کے بعد اور ان کا کرمنل ریکارڈ دیکھنے کے بعد، پہلے بھی دیکھا جاتا تھا کرمنل ریکارڈ، لیکن اب اس میں اور زیادہ سختی ہو گئی ہے، اور جو اسلحے کی ساخت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ زیادہ اس میں ایڈوانس نوعیت کے نہیں ہوں گے. تو اس کا ڈرافٹ ابھی پبلک میں آنا باقی ہے، لیکن جو یہاں پہ اب تک خبریں شائع ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کافی چیزیں تیار کر لی ہیں، اور فوراً ہی ان سے کہا ہے کہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں کہ وہ اپنی فیڈ بیک دیں، کیونکہ یہاں کی جو ریاستیں ہیں ان میں ایک طرح سے خود مختاری بھی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی طے کیا وہ خود بخود عمل درآمد ہو جائے اس کے اوپر. تو کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. شہباز صاحب، آپ سے تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک وقت بعد. سڈنی آسٹریلیا میں بونڈائی بیچ پر جو قتل عام کا واقعہ ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. وہاں سے صحافی شفاعت یار خان ہمارے ساتھ ہیں. شفاعت، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو سلیکشن آف ٹارگٹ ہے ان دونوں باپ بیٹے کا، وہ تھا ہانوکا ایونٹ جو ہے، جو کہ مذہبی تہوار ہے یہودیوں کا. لیکن اس واقعے کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ اس میں احمد کا جو کردار ہے، جس طرح سے اس نے ایک حملہ آور پر اس کو اوور پاور کیا، تو وہ جو ایک ٹپیکل نیریٹو بنتا ہے اس طرح کے واقعات میں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہودی جو ہے مظلوم ہیں، وہ قائم نہیں ہو پایا. میں آسٹریلین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کئی چینلز جو ہیں وہ اس پہلو کو بھی اجاگر کر رہے تھے کہ بچانے میں جو ہیروئزم دکھایا، جو کرج دکھائی، وہ بھی ایک مسلمان عقیدے کا ہے. تھوڑا یہ بتائیں گے کہ وہاں کے میڈیا میں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ اینٹی امیگریشن ایک سینٹیمنٹ ہے، وہاں کے لوگوں میں بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد میڈیا میں کیسے یہ پین آؤٹ کر رہا ہے کہ ایک طرف حملہ آور جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ اور جس نے بچایا اس کا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یہ حملہ ہوا تو خاص طور پہ مسلمان، ان کو بڑی فکر تھی کہ حملہ آور کون ہوں گے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد حملے کے جب یہ ظاہر ہوا کہ جو بچانے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو بہت سے لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے کہ دیکھیے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور ان کے نام کے ساتھ یہ چیز لیبل کر دی جائے. تو جب پتہ چلا کہ دہشت گرد وہ بھی مسلمان تھے اور بچانے والا بھی مسلمان تھا، تو اس چیز کو کافی ایک لحاظ سے پیسیفائی کیا گیا ہے اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا. یہاں کی حکومت نے بہت زیادہ پذیرائی کی، اس کی بہت تعریف کی ہے جس نے دہشت گردوں پہ قابو پایا، اور میڈیا نے بھی اس کو کافی سراہا ہے. آپ سے باتیں اندازہ لگا لیجئے کہ آسٹریلیا کے اندر اور دنیا بھر سے اس پہ جو انعامات کی بارش ہوئی ہے وہ بھی ایک مثال ہے. اور اس وقت اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات یوں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اس کو خود 2 گولیاں لگی ہیں، ایک بازو میں اور اس کے ہاتھ میں. اس لیے اب لوگ امید کر رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے ریلیز ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا اور وہ بتائے گا کہ اس نے کس طرح یہ کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اس کا تعلق اوریجنلی شام سے تھا، جو کہ پچھلے کئی 1-2 دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ عموماً اس طرح لیبل کیے جاتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. تو اس کا تعلق بھی شام سے تھا، عرب تھا وہ اور مسلمان تھا. تو اس سے جو مسلمان مخالفین ہیں ان کو بڑی سکی ہوئی ہے. اور یہ کہ اس جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کا دور ہے. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، شاید افغانستان سے بھی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے پاکستان سے جوڑیں. ابھی تک کوئی ایسا لنک ہوا نہیں ہے اسٹیبلش. تو وہاں پہ آپ کی اگر پاکستانیوں سے بات ہوئی ہے جو امیگرینٹس ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے اس وقت کیا سینٹیمنٹس آپ کو سنائی دے رہے ہیں؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ جیسے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پچھلے 2-3 گھنٹوں میں بھرمار ہو گئی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ بھارت سے اوریجنلی ہے کیونکہ بھارتی نژاد ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے. لیکن پاکستانیوں کو چونکہ کنفرمیشن نہیں آئی، اس لیے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو اس وقت وہ سانس رو کے بیٹھے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے نکلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام دشمن یا پاکستان دشمن ممالک ہیں، لوگ ہیں، وہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جب تک اس کی نیشنلٹی یا اس کی اوریجن اسٹیبلش نہیں ہو جاتا تو پاکستان کو اس کو بدنام کیا جائے. تو اس وقت یہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا. اچھا، جو پاکستانی کمیونٹی میں جس میں آپ کی بات ہوئی ہے، میں صرف ایک فائنل سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ ان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو بھی تھا، جو کارروائی ہوئی ہے یہ بلا امتیاز تھی. اس میں ضرور جس طرح بھی وسعت نے بھی بتایا ایک آدھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسرائیلی آرمی کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے اور فلسطینیوں کے وہ شاید دشمن بھی ہوں، لیکن وہاں پہ عام لوگ بھی تھے شاید جن کا کوئی تعلق نہ ہو اس معاملے سے. ہمارے جو وہاں پہ تارکین وطن ہیں ان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ غلط کام تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا غزہ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جذبات بھڑک جاتے ہیں، خیر ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے جہاں تک آپ نے غزہ کی بات کی تو ظاہر ہے کہ جذبات لوگوں کے اس میں سب کے بلا تفریق، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کے جذبات جو ہیں سب بہت حساس ہیں. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ ابھی اگست میں جو یہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی. پورا سڈنی جیم ہو گیا تھا. اس میں صرف سڈنی کے لوگ نہیں بلکہ اس سے باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اس میں شامل تھے. حالانکہ یہاں کی پولیس کا کہنا ہے کہ 90,000 تھے، لیکن باہر 90,000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا یا مغربی ممالک میں 15 آدمی جمع کرنا مشکل ہوتے ہیں. یہاں پہ جب انتخابی مہم ہوتی ہے وزیر اعظم کی اور نیشنل الیکشنز، اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی آگے پیچھے 3-4 لوگ ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ لوگ جمع ہوئے تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے ان کی ہمدردیاں غزہ کے ساتھ تھیں. میں بھی اس میں مظاہرے میں نے بھی شرکت کی تو میں نے یہ دیکھا کہ حد نظر بس لوگوں کا سمندر تھا. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کوئی ایسے واقعات کو کنڈون نہیں کرتا. تو جو پاکستانی ہیں یا دوسرے نان پاکستانیز ہیں سب کا یہی تھا جس سے بھی بات ہو کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آسٹریلیا ایک لحاظ سے بہت ہی پرسکون ملک ہے. یہاں پہ جرائم کی تعداد بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر ذرا سا بھی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پوری اخبارات کی اور ٹیلی ویژن کی زینت بنتا ہے. تو اس میں ہر آدمی جو اس کا کسی کا ایسا نہیں تھا کہ انڈورس کیا جائے. کم از کم میرے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے یا جن سے تعلقات ہیں انہوں نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہاں کا سکون برباد ہو گیا اس کی وجہ سے. اور لوگ ڈر کے مارے ابھی گھروں سے نکل نہیں رہے، بلکہ آپس میں لوگوں سے یہ بھی لوگوں نے بات کی کہ ابھی مسجدوں میں نہ جایا جائے، مال میں نہ جائیں. انہی کے لیے ہو جاتی ہے نا جو وہاں پہ رہتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ اور مسلمان جو ہیں. شفاعت صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نوید اکرم جو ایک قاتل ہیں بعض اوقات ہم نام ہونا بھی بڑا مصیبت میں ڈال دیتا ہے. ایک اور نوید اکرم ہے اور وہ بھی سڈنی میں ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے پاکستانی کونسل خانے سے کہا ہے کہ بھائی صاحب ہیٹ میلز کا جو ہے ٹیلی فون کالوں کا تانتا بن گیا ہے، میں کیا کروں، میں تو سخت خوف زدہ ہوں. تو بہرحال اس طرح کی سچویشن جو ہے غیر معمولی سچویشن، اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے یاد آیا کہ جب چارلی ہیبڈو کا واقعہ ہوا تھا پیرس میں 2015 میں، تو اس وقت بھی ایک مسلمان پولیس آفیسر تھا جس نے کہ جان بچائی تھی بہت سارے لوگوں کی. تو وہ بھی ہیرو تھا. تو اس کی وجہ سے ایک جو اسلامک فوبیا کی لہر ہے اس وقت جو فوری طور پہ اٹھ سکتی تھی فرانس میں، وہ کسی حد تک دب گئی. بہرحال ہمیں انتظار رہے گا کہ یہ جو 2 لوگ ہیں، 2 قاتل ہیں، ان کا جو ہے آگا پیچھا وہ کیا ہے. فی الحال ہم ایک بریک لے لیتے ہیں.